اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، اشرف عاصمی ایڈوکیٹ کے آفیشیل چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے دو یوٹیوب چینل لیگل کے ہیں، ایک کوجنٹ لیگل سلوشنز ہیں اور ایک اشرف عاصمی ایڈوکیٹ آفیشیل ہے۔ دونوں میں ڈیفرنٹ ویڈیوز ہوتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ان کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب فرما لیں، بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ جو بھی ویڈیوز ہماری بنتی ہیں وہ آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ آج ہم ایک امپورٹنٹ سماجی مسئلے کی طرف بات کر رہے ہیں کہ باپ کے فوت ہونے کے بعد پراپرٹی جو ہے وہ نہیں بھائی بہنوں کو دے رہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو ہماری سوسائٹی میں مین ڈومینیٹر سوسائٹی ہے، بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ پراپرٹی میں کہاں کہاں پراپرٹی ہے۔ پہلا بات تو یہ کہ ان کو بیچاریوں کو یہ بھی پتہ نہیں ہوتا کہ پراپرٹی کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے۔ ان کو تو سوچنے اور بولنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ 1450 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو جو مقام دیا اور ماں کے قدموں تلے جنت قرار دی گئی، آج 1500 سال کے بعد قرآن مجید کوڈ آف لائف ہونے کے باوجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ ہونے کے باوجود ہمارا معاشرہ زوال و انحطاط کا شکار ہے۔ بیٹیوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پراپرٹی ابا کی کہاں کہاں ہے۔ باپ فوت ہو جاتا ہے اور بیٹیوں کو جو ہے وہ بھائی جو ہے وہ بالکل لا تعلق کی اختیار کر لیتے ہیں، کہیں یہ حصہ نہ مانگ لیں۔ اب اس میں بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بیٹیوں کی شادی بھی ماڑے گھروں میں کی ہوتی ہے، اپنے سے کم حیثیت والوں۔ یہ بھی یہاں کا مائنڈ سیٹ ہے سب کانٹیننٹ کا کہ تاکہ اپنے سے ماڑے گھر میں شادی کرو تاکہ وہ سر نہ اٹھا سکیں۔ اب ایسے میں جو معاشی مسائل پیدا ہوتے ہیں کہ بھائیوں کی اولادیں بہترین مزے کر رہی ہوتی ہیں اور جو بہنیں ہیں بیچاری وہ مشکل میں زندگی گزار رہی ہوتی ہیں۔ بھائیوں کے بچے شعفات اور ایلیٹ کلاس کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بہنوں کے بچے میونسپلٹی کے اسکول میں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کلاس ڈفرنس اتنا بڑھتا ہے کہ میل جول ختم ہو جاتا ہے، آپس میں رشتہ داریاں بھی نہیں ہو پاتی۔ وجہ صرف یہ ہے قرآن پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے، اللہ کے حکم پر، کہ اگر جو قرآن نے کہا کہ جو معاشی آسودگی باپ نے اپنی اولاد کے لیے چھوڑی ہے، جو اثاثہ جات چھوڑے ہیں، اس میں ان کو ان کا حق دیا جائے، بیٹیاں ہوں یا بیٹے ہوں۔ تو ایسی صورت میں جن بہنوں کو ان کے بھائی حصہ نہیں دے رہے، وہ کہتے جی ہمیں ہبہ ہو گیا ہے یا ہم نے ابا سے جو تھا وہ لکھوا لیا تھا، بیع کروا لیا تھا، تو اس کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو حوصلہ کرنا پڑے گا۔ اس گلے سڑے سماجی، معاشی اور عدالتی نظام میں اپنا حصہ لینے کے لیے آپ کو حوصلے سے کام لینا پڑے گا۔ اس کے لیے آپ سول سوٹ کریں۔ انشاءاللہ تعالی اگر انہوں نے ہبہ بھی کروا لیا اپنے باپ سے زبردستی یا بیع کروا لیا، کیونکہ باپ آخری عمر میں کنٹرول میں آ جاتا ہے بچوں کے، خاص طور پر لڑکوں کے۔ ظاہر ہے کہ وہ لڑکوں اسی گھر میں رہ رہا ہوتا ہے، بہوؤں کے وہ جو ہے نا وہ دست نگر بنا ہوتا ہے، تو اس کو کینسل کروایا جا سکتا ہے۔ صرف اس کے لیے حوصلے کی ضرورت ہے، حوصلہ کرنے کے لیے، کیونکہ
اگر ہم حوصلہ کریں گے تو باپ جو غلط کام کر گیا، اگر ہبہ کروا گیا ہے، بچوں کے نام پراپرٹی لگوا گیا، بے کے نام پہ، تملیغ کے نام پہ، ہبہ کے نام پر، تو اس کو بھی قبر میں سکون مل جائے گا جب وہ اس کا یہ غلط کام جو ہے آپ اسے ہمت کر کے کوشش کر کے قانونی طور پر اس کو ختم کروا دیں گے، آپ کو ان کا حق بھی مل جائے گا۔ اس کے لیے اللہ پر مکمل یقین، کہ فرم بلیف ان اللہ پاک، کہ اللہ نے ہمارے اوپر حق کا ساتھ اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ ہمیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس ہم ہی ہیں جو اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے ہیں، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ اس لیے وہ بیٹیاں، وہ بہنیں جن کو ان کے حق سے محروم کیا گیا ہے، وہ اس حوالے سے سول کورٹ میں سوٹ کر کے اپنا حق لے سکتی ہیں، اور جن کے باپ زندہ ہیں، بھائیوں نے زبردستی ہبہ یا تملیغ اپنے نام کروا لی ہے پراپرٹی، وہ بھی اس کے خلاف آواز اٹھا سکتی ہیں کہ ہمارے فیوچر بینیفٹس کو کیوں ختم کروایا گیا ہے، کہ ایک بندے کو سارا کچھ دے دیا گیا، دوسرے کو نہیں دیا گیا۔ جو یہ کہا جاتا ہے نا کہ جی مالک ہے وہ جس کو مرضی دے، قطعاً ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے منع فرمایا، ایک غالباً نعمان بن بشیر کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ کہا گیا کہ جناب میں اپنے بیٹے کو یہ ایک چیز دے رہا ہوں، تو آپ نے فرمایا باقی اولاد کو بھی دی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے کہا میں اس گناہ میں تمہارا جو ہے نا گواہ نہیں بن سکتا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنانے کے لیے کہا تھا۔ حتیٰ کہ اگر اپنی زندگی میں باپ تقسیم کرتا ہے اپنی پراپرٹی تو سب کو ایکول جاتی ہے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو۔ اس لیے زندگی اتنی غنیمت تو نہیں جس کے لیے عہد کم ظرف کی ہر بات گوارا کر لیں، حوصلے سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، اللہ پر یقین رکھیں۔ جب اللہ پر یقین ہوگا تو آپ جب اٹھیں گے، بیٹیاں بہنیں اٹھیں گی اپنا حصہ لینے کے لیے، تو پھر اور بیٹیوں بہنوں کو بھی حوصلہ ملے گا آپ کے اس ایکٹ سے کہ ہم بھی اپنے حق کے لیے، اور یہ قرآن و سنت کی اللہ نے آپ کو حق دیا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔